تشریف لائے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ایسے ہی جمعیت علماء اسلام پنجاب کے جنرل سیکرٹری جناب برادر مکرم حافظ رشید احرار صاحب، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کا بھی بیان ہوتا، لیکن وقت کے بہت مختصر ہے. ہم نے انشاءاللہ اپنے مستحب وقت میں نماز عصر بھی ادا کرنی ہے، تو اس لیے میں ان تمام حضرات سے شکریہ کے ساتھ اجازت بھی چاہتا ہوں. اور ایسے ہی ہمارے اسٹیج پر حضرت مفتی ظفر اقبال صاحب، اور خاص طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں، شکر گزار ہوں مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی عبدالستار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین حضرت اقدس حضرت مفتی محمد عبداللہ صاحب رئیس دارالفتہ جامعہ خیر المدارس ملتان، ان کا بھی شکر گزار ہوں. اور بقیہ تمام مشائخ کا اور اسی طرح ہمارے تمام حضرات جتنے بھی تشریف لائے، ہمارے استاد مکرم حضرت مولانا مفتی ظفر اقبال صاحب جامعۃ السراج چیچا وطنی سے تشریف لائے، حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب ناظم جامعہ بابلور کے روڈ پکا تشریف لائے، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. اور اسی طرح ہمارے حضرت مولانا نعیم بٹ صاحب تشریف لائے، ان کا بھی شکر گزار ہوں. اللہ تبارک و تعالی ان تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. اب بلا تاخیر انشاءاللہ العزیز آخری سبق ہوگا، بلکہ میں اپنے بچوں کے ساتھ پورے مجمع سے درخواست کرتا ہوں. ہمارے حضرت مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہ العالیہ آج یہاں تشریف فرما نہیں ہیں، ہمارے اس نشست کے مہمان خصوصی ہوتے ہیں. حضرت آج بنگلہ دیش کے سفر پر ہیں، اس لیے تشریف نہیں لائے. میں درخواست گزار ہوں حضرت کے صاحبزادے حضرت مفتی زبیر حسن صاحب دامت برکاتہ العالیہ کہ وہ آگے کرسی پر تشریف لائیں، اور ان کا بھی یہ شکریہ ادا کرتا ہوں جو رات سے میری درخواست پر تشریف لائے. اور مجمع سے کہوں گا کہ ہمارے حضرت مفتی حسن صاحب دامت برکاتہ مجمع سے کہتے ہیں کہ جنہوں نے اب تک ناظرہ قرآن کریم نہیں پڑھا وہ ابھی ناظرہ پڑھنے کی نیت کر لیں، وہ بھی ناظرہ پڑھنے کی نیت کر لیں. ہمارے حضرت مامو جان آخری سبق پڑھائیں گے، تو مجمع بھی برکت کے لیے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیں، اور جہاں تک آتا ہو ساتھ ساتھ پڑھ لیں. تو یہ انشاءاللہ العزیز آج یہ طالب علم اپنی تعلیم علمی ختم کر رہے ہیں، اور آج مجمع میں جو لوگ شروع کریں گے وہ اپنی تعلیم بھی شروع کر رہے ہیں. میں درخواست گزار ہوں کہ آخری سبق شروع فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته حمل علينا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا
الحمدللہ اس آخری سبق کے بعد ہمارے تمام طلباء اور مجموعہ اور جن نے یہ سبق پڑھا ہے وہ ہمارے حضرت محمودان حضرت قاری نصر اللہ رحیمی دامت برکاتہ کے مبارک شاگردی کے سلسلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ میں ان تمام حضرات کے جن کے میں نے نام لیے اور اس سے بہت زیادہ میرے مشائخ اور میرے مخدوم بہت سے حضرات مدرسین علماء کرام وہ تشریف فرما ہیں اور یہاں موجود ہیں، میں ان کا بھی صمیم قلب سے شکر گزار ہوں۔ اور آج کی ابھی سال بندی کا یہ عمل شروع ہونے جا رہا ہے اور اس میں خاصیت کے ساتھ آج کی اس نشست میں جو دورہ حدیث شریف کے طلباء کی سال بندی ہو رہی ہے، وہیں پر آج خطیب یورپ و ایشیا عالم اسلام کے عظیم عالم و خطیب حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے اور ہمارے بھائی مخدوم دادا صاحبزادہ زاہد محمود قاسمی صاحب کے صاحبزادہ حسین احمد صاحب کی بھی دستار بندی ہے۔ اور میں خاص طور پر مجمع سے اور مجمع میں موجود اپنی ماں بہنوں اور بیٹیوں سے یہ درخواست کروں گا کہ اس چمن کے اور اس چمن کی بہاروں کے امین میرے والد مکرم اور میری والدہ صاحبہ جن کی یہ کاوش اور کوشش اور محنت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری والدہ کے ذریعے پوری دنیا میں قرآن کریم پہنچایا اور میرے والد کے ذریعے مردوں میں قرآن کریم پہنچایا، تو ان کی صحت و عافیت اور ایمان کی سلامتی کے لیے دعائیں فرماتے رہیں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ میں درخواست گزار ہوں اس ہم سب کے سرپرست اور اس گلشن کے باروں کے امین برادر کبیر حضرت احمد شیخ قاری جمیل الرحمان صاحب سے کہ وہ دستار بندی کا عمل شروع کروائیں گے۔ اور جتنا مجمع سامنے بیٹھا ہے میں اس مجمع سے درخواست گزار ہوں کوئی اپنی جگہ پر نہ کھڑا ہو، سب ساتھی بیٹھ رہے ہیں اپنی جگہ پر، کوئی بھی ساتھی کھڑا نہ ہو تاکہ پیچھے والے ساتھی ان مبارک چہروں کی زیارت کر سکیں۔ آپ کو دو زیارتوں میں ثواب مل رہے ہیں، ایک ان علماء اور مشائخ کی زیارت کا اور دوسرے ان طلباء کی زیارت کا۔ اور میں اپنے تمام مشائخ سے جو صف اول میں تشریف فرما موجود ہیں میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ آپ دستار بندی کے آخر تک تشریف رکھیں تاکہ ہمارے طلباء کے سر آپ کے دست شفقت سے منور ہو جائیں۔ اب میں درخواست گزار ہوں، قرآن پاک کی تلاوت ہوگی اور اس کے فوراً بعد انشاءاللہ العزیز دستار بندی کا عمل ہوگا انشاءاللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قراءة إمام حمزة كوفي برواية سيدنا خلفانی إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها
تعلقات سے مالا مال ہو رہے تھے. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ مدارس میں کیا ہوتا ہے، یہ فیکٹریاں اس میں کیا تیار ہوتا ہے، اس کا مختصر جواب یہ ہے جو آپ اپنی سنیں. رب العالمین کا کلام، اس کے حاملین تیار ہوتے ہیں، اس کے عالم تیار ہوتے ہیں، اور مزکی اور مربی اور معلم تیار ہوتے ہیں، قوم کے مربی اور رہنما تیار ہوتے ہیں، اور اللہ کی مخلوق کو اللہ سے ملانے والے افراد تیار کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے مدارس کی ان بہاروں میں ہر آنے والے وقت کے ساتھ ترقیات برکات نصیب فرمائے اور اس کی حفاظت فرمائے. اور جو لوگ جس درجے میں اس کے ساتھ شریک ہیں، کسی کا جان، کسی کی جان، کسی کا مال، کسی کا وقت، کسی کی صلاحیت، کسی کی ہمدردیاں، جو اللہ نے جو کچھ اس کو دیا ہے وہ مدارس کے ساتھ کر رہا ہے. انشاءاللہ العزیز رب العالمین کے دربار میں انشاءاللہ خوب نوازا جائے گا. اب دستار بندی کا مبارک عمل شروع ہو رہا ہے، اور خاص طور پر وہ طلباء جن کی زندگی کا بہت بڑا حصہ، بچپن اور جوانی کا ایک حصہ مدارس میں لگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور رب ذوالجلال کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے میں یہ قیمتی زندگی کا قیمتی زمانہ صرف ہوا. آج وہ اپنے مشائخ کے ہاتھوں دستار فضیلت سجا رہے ہیں، اور دستار فضیلت ایک اعزاز کا نام ہے، ایک تقریب کا نام ہے، ایک نسبت کے انتقال کا نام ہے. مشائخ اپنی جیتی جاگتی زندگی میں بزبان حال یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ نسبت ہمارے پاس تھی، اساتذہ مشائخ کے ذریعے سے ہماری زندگی میں یہ نسبت آپ کے پاس آئی. اب ان نسبتوں کے امین تم ہو. زندگی میں جہاں بھی جاؤ ان بہاروں کو سلامت رکھنا، اور اللہ کی مخلوق کو، انسانیت کو سلامتی کا، امن کا، نماز کا، زکوٰۃ کا، حج کا، بھائی چارے کا، اخلاق حسنہ کا، جتنی بھی اسلام کی سنہری تعلیمات ہیں اس کو پورے عالم میں لے کے جانا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ان بچوں کو اور روئے زمین کے تمام دینی مدارس کے تمام بچوں اور علماء کو ان تعلیمات کا حقیقی معنوں میں علم بردار بنائے. یہ سب بچے ارادہ کریں کہ ان تعلیمات کو انشاءاللہ دنیا کے آخری کونے تک پہنچانے کا ہم عزم کرتے ہیں انشاءاللہ. ارادہ کریں انشاءاللہ. آج کی مبارک مجلس میں جن بچوں کی دستار بندی ہے اور پردے میں ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی دوپٹہ پوشی ہو رہی ہے، ان کی تعداد الحمدللہ 1210، تقریباً 1210 طلباء و طالبات اس سال اپنی تعلیم مکمل کر کے فارغ ہو رہے ہیں. الحمدللہ آپ کی اس جامعہ میں اور اس کی شاخوں میں تقریباً 7000 کے قریب طلباء و طالبات زیر تعلیم ہیں، اور اس میں پاکستان کے طول و عرض میں بھی جی پی بلتستان، کے پی کے میں، سندھ میں اور پنجاب کے طول و عرض میں جہاں شاخیں ہیں الحمدللہ، وہاں الحمدللہ بیرون ملک میں بھی شاخوں کا ایک وسیع سلسلہ ہے. اور آج الحمدللہ اسٹیج پر ہمارے ملیشیا سے، انڈونیشیا سے، تھائی لینڈ سے، کینیا سے، حتیٰ کہ شکاگو امریکہ سے شاخوں کے ذمہ داران اسٹیج پر تشریف فرما ہیں. یہ اپنے عظیم مرکز مادر علمی میں اپنے اساتذہ کی خدمت میں اور اپنے پیارے بھائیوں کی دستار بندی کی خوشی میں شامل ہونے کے لیے، اور خاص طور پر بدھ رات سے جو مدرسین کا ایک عظیم و شان اجتماع شروع ہوتا ہے تربیتی، اس اجتماع میں شامل ہونے کے لیے انہوں نے امریکہ سے، انڈونیشیا سے، تھائی لینڈ سے، ملیشیا سے، حتیٰ کہ کمبوڈیا سے بھی یہاں سے جماعت آئی ہے. الحمدللہ ایک جماعت اسٹیج پہ تشریف فرما ہے. میں اپنے ادارے اور تمام مشائخ اور تمام مجمع کی طرف سے ان کو سلام کہتا ہوں اور ان کی تشریف آوری پہ خیر مقدم کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں. سب سے پہلے علماء کرام کی دستار بندی ہوگی. بڑی محبت، ادب، عظمت کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اس منظر کو دیکھیے اور یہ ارادہ کیجئے کہ انشاءاللہ ہم بھی
اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو اور اولادوں کی اولاد نسلوں کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی ہماری تعلیمات سے منور فرما دے۔ سب سے پہلے علماء کرام کی دستار بندی ہو رہی ہے۔ اس سال الحمدللہ 57 علماء کرام آپ کے جامعہ سے دستار فضیلت حاصل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے مولوی محمد اویس مدنی 4 سدہ سے 9 سال زیر تعلیم رہے ہیں یہاں پر۔ اپنے اساتذہ و مشائخ کی خدمت پہ حاضر ہوں، ہو سکے تو سب پہ ہاتھ پھیلائیں اور دعائیں لیں اور ان کے نظر کے سامنے آئیں اور یہ ارادہ اور نیت لے کے جائیں کہ اللہ نے جو مشائخ کو نسبت دی ہے انشاءاللہ آج کامل طور پر ان نسبتوں کی ہم امین بنیں گے انشاءاللہ۔ مولوی محمد احمد غازی جھنگ سے تعلق 16 سال جامعہ میں زیر تعلیم رہے۔ مولوی محمد عثمان ربانی ٹوبہ ٹیکسنگ سے تعلق 9 سال زیر تعلیم رہے۔ مولوی رفیع اللہ سوات سے KPK سے تعلق 11 سال جامعہ میں زیر تعلیم رہے۔ مولوی محمد عبداللہ رفیق فیصل آباد سے بن محمد مفتی محمد رفیق صاحب 9 سال جامعہ میں زیر تعلیم رہے۔ اس کے بعد مولوی محمد طیب حبیب بن حضرت مولانا قاری حبیب الرحمان صاحب میرے برادر مکرم بڑے بھائی جان، ان کے بڑے بیٹے احمد سلمہ بن حضرت مولانا قاری عزیز الرحمان صاحب زیدہ مجدہم برادر عزیز چھوٹے بھائی جان، یہ دونوں حضرت کے پوتے الحمدللہ میرے والدین کریم ہیں۔ میرے والدہ والد صاحب یہ اس بہاروں کے نگہبان بھی ہیں، امین بھی ہیں، ان کی محنت اور کوشش سے یہ ساری بہاریں وجود میں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کی نیکی تقویٰ پرہیزگاری کی ساری منزلیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی دیکھنا نصیب فرمائیں۔ آج بڑا مبارک دن ہے، حضرت کے 2 پوتے الحمدللہ عالم بن کے فارغ ہو رہے ہیں۔ مولوی حسین احمد بن مولانا عزیز الرحمان صاحب 17 سال زیر تعلیم رہے۔ مولوی محمد طیب حبیب 17 سال زیر تعلیم رہے۔ مولوی اذان الحق فیصل آباد سے تعلق 12 سال زیر تعلیم رہے۔ مولوی زین العابدین فیصل آباد سے 9 سال زیر تعلیم رہے۔ مولوی محمد نوید شیخو پورہ سے تعلق 9 سال زیر تعلیم رہے۔ مولوی محمد نوید شیخو پورہ سے 9 سال زیر تعلیم رہے۔ مولوی محمد ابراہیم کمراٹ سے اپردیپ کمراٹ، ہمارے پاکستان کے سیاحت کا اہم ترین مقام، لوگ سیاحت کے لیے وہاں جاتے ہیں، یہ علمی سیاحت حاصل کرنے کے لیے کمراٹ سے یہاں پر تشریف لائے۔ 8 سال زیر تعلیم رہے۔ مولوی محمد نواز بن حضرت مولانا غفار عابد گجرانوالہ سے 13 سال زیر تعلیم رہے۔ مولوی محمد عبداللہ مدنی 9 سال زیر تعلیم رہے۔ مولوی محمد اسماعیل فیصل آباد سے 8 سال زیر تعلیم رہے۔ مولوی معیز حفیظ فیصل آباد سے 8 سال زیر تعلیم رہے۔ مولوی غلام اللہ بہاول نگر سے تعلق 10 سال زیر تعلیم رہے۔ مولوی حسین الحسن ہری پور سے 9 سال زیر تعلیم رہے۔ مولوی محمد مہتاب مہدی بہاؤالدین سے 11 سال زیر تعلیم رہے۔ مولوی عبدالواحد خورشید مانسیرہ KPK سے۔ مولوی محمد طارق بلال کوٹدو سے۔ مولوی محمد بلال خان فیصل آباد سے تعلق 11 سال زیر تعلیم رہے۔ مولوی حذیفہ اکبر بہاولپور سے 10 سال زیر تعلیم رہے۔ مولوی نقاش احمد مانسیرہ سے 8 سال زیر تعلیم رہے۔ مولوی محمد زاہد جنوبی وزیرستان سے 11 سال زیر تعلیم رہے۔ مولوی محمد اکمل ناروال سے 4 سال زیر تعلیم رہے۔ مولوی حسیب الرحمان کمالیہ 8 سال زیر تعلیم رہے۔ مولوی عبدالباسط 14 سال زیر تعلیم رہے۔ مولوی محمد بلال بکر سے۔ مولوی محمد سمیع اللہ بہاول نگر سے 12 سال زیر تعلیم رہے۔ مولوی خالد محمود 10 سال زیر تعلیم رہے۔ مولوی محمد اظہار 11 سال زیر تعلیم رہے۔ مولوی محمد عثمان فیصل آباد سے 8 سال زیر تعلیم رہے۔ مولوی اسد اللہ 14 سال زیر تعلیم رہے۔ مولوی رافع احمد سیالکوٹ سے 6 سال زیر تعلیم رہے۔ مولوی محمد انس فیصل آباد سے بن قاضی احمد یار صاحب 15 سال جامعہ میں زیر تعلیم رہے۔ مولوی محمد شفیق 4 سدہ سے 10 سال زیر تعلیم رہے۔ مولوی محمد معاویہ، مولوی محمد بنیامین، مولوی فیصل محمود لاہور سے، یہ مولوی فیصل محمود 20 سال جامعہ میں زیر تعلیم رہے۔ بس فرق یہ ہے کہ ہم کے ہاتھ میں فیڈر نہیں تھا، فیڈر ختم ہوتے ہی مسئلہ تشریف لے آئے۔ 20 سال جامعہ میں زیر تعلیم رہے ماشاءاللہ۔ مولوی ابوبکر صدیق خالد، مولوی محمد اکرام بہاول نگر سے 11 سال زیر تعلیم رہے۔ مولوی محمد شعیب اختر 10 سال زیر تعلیم رہے۔ مولوی محمد السلام 14 سال زیر تعلیم رہے۔
मौलवी मोहम्मद मुजम्मिल 13 साल ज़ेर तालीम रहे। मौलवी उसामा साजिद लाहौर से 12 साल ज़ेर तालीम रहे। मौलवी फैसल रसूल फैसलाबाद से ताल्लुक़ 16 साल ज़ेर तालीम रहे। मौलवी मुआविया नौमान नौरोवाल से 10 साल ज़ेर तालीम रहे। मौलवी तंजीर अहमद फैसलाबाद से 8 साल ज़ेर तालीम रहे। मौलवी हसन सगीर आज़ाद कश्मीर से 13 साल ज़ेर तालीम रहे। मौलवी मोहम्मद गुल योग से 3 साल ज़ेर तालीम रहे। मौलवी अहसन तौहीद मानसेरा से 12 साल ज़ेर तालीम रहे। मौलवी मोहम्मद रिजवान फैसलाबाद से 10 साल ज़ेर तालीम रहे। मौलवी उकाशा मुफ्ती बिन हज़रत मुफ्ती गुलाम मोहम्मद साहब फैसलाबाद से 7 साल ज़ेर तालीम रहे। मौलवी मोहम्मद रियाज लोधरा से 14 साल ज़ेर तालीम रहे। मौलवी मोहम्मद आबिद कसूर से मौलवी हुसैन अहमद कासमी साहब, जिस तरह के मेरे बरादर रहते हैं मौलाना करीजी रहमान साहब ने तारुफ करा दिया था, ये खतीब इब्न खतीब हज़रत मौलाना ज़ियाउल कासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह के पोते और मौलाना जाहिद महमूद कासमी साहब के साहबजादे, ये भी इस साल अल्हम्दुलिल्लाह शर्फ़े दस्तार हासिल कर रहे हैं। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सनद फराग और दस्तार फजीलत हासिल करने वाले हुफ़ाज़ किराम की अजीम जवाब जो मेरे दाएं पहलू में तशरीफ़ फरमा है, हमारे जामिया और दावतनामे के रिकॉर्ड के मुताबिक इसकी तादाद तलबा की ये 655 नज़र आ रही है। हकीकत में ये 769 है, बाद में जिनका दाखिला फैसला हुआ मेरिट में आए। अब 769 तलबा की दस्तारबंदी जो हुफ़ाज़ किराम है, 769 बच्चों को आपके सामने बुलाया जाएगा, जिनमें JB बल्तिस्तान की अहम तरीन शाख ये जलास में है, उसमें तकरीबन 400 तलबा ज़ेर तालीम है। वहाँ JB बल्तिस्तान से सफ़र करके हमारी शाख से 50 के करीब तलबा यहाँ दस्तार फजीलत के लिए आए। इस पर मेरे बड़े भाईजान करीबी रहमान साहब का ख़ास दखल है। वो फरमाते हैं कि तमाम शाखों के बच्चे यहाँ पर दस्तारबंदी के लिए आते हैं। JB बल्तिस्तान वालों को भी हम इस सवाल ये शर्फ हासिल करें, लंबा सफ़र करके वो भी यहाँ पहुँचे, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी यहाँ पर आज दस्तार फजीलत हासिल करेंगे। ये पूरे पाकिस्तान के तमाम सूबों से, तमाम अजला से यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह तलबा मौजूद हैं। पूरे पाकिस्तान का बल्कि बैरून पाकिस्तान का भी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह नुमाइंदगी हो रही है। सबसे पहले बुलाया जा रहा है हमारे शहीद भाई हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद उस्मानी अली शहीद रहमतुल्लाह अलैह के साहिबजादे हाफिज़ मोहम्मद, ये हमारे बरादर सगीर हज़रत कारी उस्मानी अली साहब तकरीब के बाद मलेशिया के मेहमानों को रायबरेली पहुँचाने जा रहे थे। रायबरेली के सफ़र से वापसी पर ट्रैफिक हादसे में शहीद हो गए। आज उनकी वफ़ात के शहादत के 8 साल के बाद तकरीबन ये बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह आज दस्तार फजीलत हासिल कर रहा है। इसमें मेरी मोहतरमा वाला साहिबा की बड़ी मेहनत है। इसके बाद उनकी शहादत के बाद हमारे घर का ये जज्बाती माहौल अल्हम्दुलिल्लाह बेटा कुरान पाक की दस्तार फजीलत काबिल के हाथों हासिल कर रहा है। अल्लाह इसको अपने अजीज वालिद अजीज दादा जान की निस्बतों को अमीर बनाए। आमीन। इसके बाद हाफिज मोहम्मद इब्राहिम फैसलाबाद से, हाफिज मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक बावलपुर से, हाफिज मोहम्मद रिजवानुल्लाह दियामिर से, हाफिज इस्लामुद्दीन योग से, हाफिज मोहम्मद अम्मार शेखुपुरा से, हाफिज मोहम्मद अब्दुल्ला लाहौर से, हाफिज मोहम्मद मरी से, हाफिज मोहम्मद उकाशा कसूर से, हाफिज वारिस अली बाहुल नगर से, हाफिज अदनान खान योग से, हाफिज मोहम्मद अहमद फैसलाबाद से, हाफिज जमील रहमान फैसलाबाद से, हाफिज मोहम्मद अली अहमद इमरान खानेवाल से, हाफिज मोहम्मद जैद खानेवाल से, हाफिज मोहम्मद हंजला डेरा गाजी खान से, हाफिज मोहम्मद हसन गुदावाला से, हाफिज अली हैदर सियालकोट से, हाफिज मोहम्मद तय्यब कसूर से, हाफिज मोहम्मद इब्राहिम फैसलाबाद से, हाफिज मोहम्मद अहमद फैसलाबाद से, हाफिज मोहम्मद अव्वल कसूर से, हाफिज मोहम्मद इकराश लाहौर से, हाफिज मोहम्मद खालिद फैसलाबाद से,
حافظ محمد عبداللہ کوبٹے سنگھ سے، حافظ حسین معاویہ جھنگ سے، حافظ مدثر جامر سے، حافظ عبداللہ علی حسن فیصل آباد سے، حافظ محمد حمزہ فیصل آباد سے، حافظ محمد عبداللہ ڈیرہ غازی خان سے، حافظ محمد اویس ننکانہ صاحب سے، حافظ محمد مبشر بکر سے، حافظ زبیر معاویہ بھاولپور سے، حافظ محمد عاصم معاویہ بھاول نگر سے، حافظ محمد یہ صاحبزادے ہمارے بھائی جلال مکرم حافظ حاجی شعیب صاحب کے یہ پوتے حاجی محبوب الہی صاحب کے سرگوزہ سے ان کا تعلق، حافظ محمد حسن جھنگ سے، حافظ محمد ثاقب محمد جنسی سے، حافظ محمد مکاشہ فیصل آباد سے، حافظ محمد صاحب لودرا سے، حافظ محمد ابوبکر ڈیرہ غازی خان سے، حافظ محمد عمر فیصل آباد سے، حافظ محمد عبداللہ فیصل آباد سے، حافظ محمد احمد قصور سے، حافظ خانہ غنی کاڑا سے، حافظ محمد کونین فیصل آباد سے، حافظ محمد عتیق لودرا سے، حافظ محمد اجان فیصل آباد سے، حافظ محمد عبداللہ لاہور سے، حافظ محمد زکریا ایبٹ آباد سے، حافظ محمد جمشید مظفر گڑھ سے، حافظ محمد ابو طلحہ شاملہ سوات سے، حافظ شکیل الرحمان ڈیرہ غازی خان سے، حافظ محمد امیر معاویہ بھاول نگر سے، حافظ محمد جمیل فیصل آباد سے، حافظ محمد امیر حمزہ بھاولپور سے، حافظ محمد صاحب بن مولانا شبیر احمد صاحب فیصل آباد سے، حافظ محمد عبدالرحمان فیصل آباد سے، حافظ محمد تہذیب بیہاری سے، حافظ محمد سفیان قصور سے، حافظ علی حسن ننکانہ صاحب سے، حافظ محمد خوشاب سے، حافظ محمد عبدالرحمان ننکانہ صاحب سے، حافظ محمد عثمان اسکردو سے جیلی بلتستان سے، حافظ علی حسن سیالکوٹ سے، حافظ محمد انس سرگودا سے، حافظ محمد یاسین اکاڑا سے، حافظ محمد عبداللہ سرگودا سے، حافظ محمد معاذ قصور سے، حافظ محمد عمیر لاہور سے، حافظ علی جے اکاڑا سے، حافظ محمد حسین بھاولپور سے، حافظ مستنصر بلّہ یوب سے، حافظ محمد حاشر رحیم یار خان سے، حافظ محمد بن احتشام لاہور سے، حافظ محمد بن عبداللہ ٹوپر ٹیکسنگ سے، حافظ محمد عبداللہ ٹوپر ٹیکسنگ سے، حافظ محمد طلحہ بھاول نگر سے، حافظ محمد احمد سیالکوٹ سے، حافظ محمد حسن یہ صاحبزادے ہیں جناب طاہر محمد اسحاق صاحب کے، ان کا تعلق علی پور سے، حافظ اقسام الہی جھنگ سے، حافظ محمد عبداللہ ٹوپر ٹیکسنگ سے، حافظ محمد عزیر مظفر گڑھ سے، حافظ محمد آشیان فیصل آباد سے، حافظ محمد سمران لاہور سے، حافظ محمد آریان قاسم فیصل آباد سے، حافظ محمد سلیمان زیارت بلوچستان سے، حافظ محمد منیب الرحمان جو بلوچستان سے، حافظ محمد عمر اکاڑا سے، حافظ محمد ارباز شیخوپورہ سے، حافظ محمد شرار شیخوپورہ سے، حافظ اسفد یار شیرانی بلوچستان سے، حافظ رفیع الحق یوب سے، حافظ زبیر خان یوب بلوچستان سے، حافظ القدیم شیرانی بلوچستان سے، حافظ غلام مصطفیٰ جنیور سے، حافظ محمد عمر استور جیبی بلوچستان سے، حافظ محمد عبدالرؤف کوئٹہ سے، حافظ محمد عمیر کونسا شریف سے، حافظ محمد اصغر علی فیصل آباد سے، حافظ محمد عمار فیصل آباد سے، حافظ محمد جواد جھنگ سے، حافظ خلیل احمد صاحباد سے، حافظ محمد احتشام جھنگ سے، حافظ عبدالحادی فیصل آباد سے، حافظ محمد جمان کراچی سے سندھ سے، حافظ محمد بلال لاہور سے، حافظ محمد ابوبکر فیصل آباد سے، حافظ محمد احمد فیصل آباد سے، حافظ محمد عبداللہ جاوید فیصل آباد سے، حافظ محمد دانیال خانواد سے، حافظ محمد خان فیصل آباد سے، حافظ محمد عبدالباسط فیصل آباد سے، حافظ محمد طلحہ فیصل آباد سے، حافظ محمد علیان فیصل آباد سے، حافظ علی عبداللہ فیصل آباد سے، حافظ علی حمزہ فیصل آباد سے، حافظ محمد حسیب احمد اکاڑا سے، حافظ محمد زبیر احمد فیصل آباد سے، حافظ محمد حسیب بھاولپور سے، حافظ محمد ارسلان حیات فیصل آباد سے، حافظ محمد بلال حسین فیصل آباد سے، حافظ محمد عبداللہ عاطف فیصل آباد سے، حافظ امیر علی فیصل آباد سے، حافظ محمد سلمان فیصل آباد سے، حافظ محمد سلمان بھاول نگر سے، حافظ محمد حسان بھاول نگر سے، حافظ عبداللہ ابراہیم سرگودا سے، حافظ محمد حسان فیصل آباد سے، حافظ محمد مہتاب بھاول نگر سے، حافظ محمد عبداللہ فیصل آباد سے، حافظ مبین الحق راولپنڈی سے، حافظ معاویہ نفیس خان آباد سے، حافظ عبداللہ فیصل آباد سے، حافظ سہیل عباس ٹوپر ٹیکسنگ سے، حافظ حسن محمود لودرا سے، حافظ عبداللہ حسن اکاڑا سے، حافظ محمد جنید لیا سے، حافظ محمد عبداللہ جنیور سے، حافظ محمد رضوان رحیم یار خان سے، حافظ علی حسن بھاول نگر سے، حافظ محمد معاویہ بھاول نگر سے، حافظ محمد علی حمزہ مظفر گڑھ سے، حافظ احتشام الحق مظفر گڑھ سے، حافظ محمد وقاص اسلام آباد سے، حافظ محمد فیضان استور جیلی بلتستان سے، حافظ محمد حسنین حافظ محمد وسیم اکرم گانچے جیلی بلتستان سے، حافظ محمد نعمان لاہور سے، حافظ علی معاویہ استور جیلی بلتستان سے، حافظ محمد صاحب لاہور سے، حافظ سیف اللہ صاحب فیصل آباد سے، حافظ عبد القدوس کوئٹہ سے۔ اللہ سے درخواست ہے کہ ہمارے مشائخ میں جو حضرات مصافحہ فرما سکیں ان سے مصافحہ کر لیں، ورنہ طلبہ گزرتے صرف زیارت ہی کر لیں، اساتذہ کا مشائخ کا صرف سامنے
آپ کو گزر جانا ہی بہت بڑی سعادت ہے. آپ کے وائی فائی روڈ سے گزر گئے تو خود ہی کنیکٹ ہو جاتا ہے. تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ مسافہ کریں. جو مشائخ اپنی عدالت کی وجہ سے مسافہ نہیں کر پا رہے ان کو یہاں بیٹھنا ہی ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے. حافظ شیخ اللہ صاحب فیض آباد سے، حافظ قدوس کوئٹہ سے، بلوچستان سے، حافظ محمد صاحب بہاول نگر سے، حافظ محمد مکاشر نروال سے، حافظ واحد احمد دیامر سے جی بلوچستان سے، حافظ نصیب اللہ دیامر جی بلوچستان سے، حافظ محمد معاویہ خانیوال سے، حافظ محمد طیب پاک پتن سے، حافظ شاہزیب رحیم خان سے، حافظ محمد رمضان جھنگ سے، حافظ محمد حسن عبدالکریم منڈی بہاؤدین سے، حافظ محمد لاہور سے، حافظ محمد حامد ٹوبر ٹیکسنگ سے، حافظ عبدالرحمان باولپور سے، حافظ محمد احمد ٹوبر ٹیکسنگ سے، حافظ محمد سعد فیصل آباد سے، حافظ محمد علی پاکپتن سے، حافظ محمد شاہ روز فیصل آباد سے، حافظ عبدالرحیم شیرانی بلوچستان سے، حافظ شلال الدین زیارت بلوچستان سے، حافظ عبدالرحمان فیصل آباد، حافظ محمد نعمان افسر بہاول نگر سے، حافظ محمد ناجد مظفر گڑھ سے، حافظ عبدالحنان خانیوال سے، حافظ عبدالرحیم خانیوال سے، حافظ محمد حسن فاروق فیصل آباد سے، حافظ محمد عمر فیصل آباد سے، حافظ شعیب احمد فیصل آباد سے، حافظ محمد سلیمان راولپنڈی سے، حافظ وحید الرحمان فیصل آباد سے، حافظ محمد علیان فیصل آباد سے، حافظ محمد انس حافظ آباد سے، حافظ محمد عبداللہ بن حافظ محمد ارشد جاوید فیصل آباد سے، حافظ محمد فاروق قصور سے، حافظ نظام الدین باجوڑ سے، حافظ حذیفہ خان باجوڑ سے، حافظ عبدالسلام سوات سے، حافظ عزیب الرحمان بہاری سے، حافظ محمد طلحہ لودرا سے، حافظ محمد طاہر فیصل آباد سے، حافظ محمد بلال فیصل آباد سے، حافظ محمد رحمان جھنگ سے، حافظ عبدالواحد فیصل آباد سے، حافظ محمد احمد فیصل آباد سے، حافظ محمد سعد سرور خانیوال سے، حافظ محمد ایان حاجی فیصل آباد سے، حافظ احمد رضا فیصل آباد سے، حافظ محمد احسن فیصل آباد سے، حافظ محمد عزیر احمد فیصل آباد سے، حافظ محمد حسنان ٹوبر ٹیکسنگ سے، حافظ رحمان علی فیصل آباد سے، حافظ محمد ابوذر خالیوال سے، حافظ محمد سلمان فیصل آباد سے، حافظ محمد شہزاد بہاری سے، حافظ عبدالرحمان لاہور سے، حافظ سہیل عادل چریور سے، حافظ عزیب الرحمان خانیوال سے، حافظ محمد ذوالقرنین کراچی سے، حافظ محمد عمران قصور سے، حافظ محمد ابوذر قصور سے، حافظ محمد رومان لاہور سے، حافظ حمزہ قادری قصور سے، حافظ محمد طلحہ لاہور سے، حافظ محمد معاذ قصور سے، حافظ محمد ریحان فیصل آباد سے، حافظ محمد دانیال فیصل آباد سے، حافظ محمد عبداللہ فیصل آباد سے، حافظ محمد مزمل حسین فیصل آباد سے، حافظ محمد عمار یوب بلوچستان سے، حافظ محمد محسن امین فیصل آباد سے، حافظ خبیر ٹوبر ٹیکسنگ سے، حافظ محمد ریان ٹوبر ٹیکسنگ سے، حافظ محمد عزیر فیصل آباد سے، حافظ محمد سالم لاہور سے، حافظ عبدالرحیم نواب شاہ سے سندھ سے، حافظ محمد سعد ملتان سے، حافظ محمد عبداللہ لودرا سے، حافظ محمد ہاشم لاہور سے، حافظ محمد عبداللہ لہیہ سے، حافظ محمد سفیان لودرا سے، حافظ محمد ابراہیم فیصل آباد سے، حافظ سبیدار خان جو بلوچستان سے، حافظ روح اللہ زیارت بلوچستان سے، حافظ خالد علی بہاول نگر سے، حافظ محمد مرتضیٰ ملتان سے، حافظ محمد بکار در اسماعیل خان سے، حافظ فردوس جمال مظفر گڑھ سے، حافظ محمد حذیفہ رشید کانچے سے جبی بلوچستان سے، حافظ محمد حسان پاکپتن سے، حافظ محمد بلال گنج سے، حافظ محمد سیف اللہ ٹوبر ٹیکسنگ سے، حافظ حسیب الرحمان ٹوبر ٹیکسنگ سے، حافظ محمد فیضان فیض آباد سے، حافظ عبدالحی فیض آباد سے، حافظ محمد عبدالرحمان بکر سے، حافظ محمد حضرت گجرات سے، حافظ محمد حسنین ٹوبر ٹیکسنگ سے، حافظ محمد حسن قصور سے، حافظ محمد عکاشہ خانیوال سے، حافظ محمد عمار لودرا سے، حافظ حسنین معاویہ بہاول نگر سے، حافظ محمد عبداللہ ٹوبر ٹیکسنگ سے، حافظ آصف علی بلدی کانچے جبی بلوچستان سے، حافظ محمد کاشی فیض آباد سے، حافظ محمد سعد فیض آباد سے، حافظ علی حسن فیض آباد سے، حافظ عدنان علی فیض آباد سے، حافظ محمد امیر احمد گجرانوالہ سے، حافظ محمد حسان بکری فیض آباد سے، حافظ محمد ابوذر جھنگ سے، حافظ محمد زین فرید مظفر گڑھ سے، حافظ محمد حماد خالیوال سے، حافظ محمد حمزہ قصور سے، حافظ محمد عبداللہ نذیر بہاری سے، حافظ مزمل مقصود فیصل آباد سے، حافظ صبغت اللہ پاکپتن سے، حافظ احمد رضا قصور سے، حافظ صفی علی ناروال سے، حافظ سفیان آباد فیصل آباد سے، حافظ محمد حسین آباد فیصل آباد سے، حافظ سرمد ضیاء فیصل آباد سے، حافظ محمد ارحم فیصل آباد سے، حافظ محمد عبدالحادی فیصل آباد سے، حافظ محمد احمد فیصل آباد سے، حافظ محمد عثمان فیصل آباد سے، حافظ محمد شاہ محمدی بن سید محمد شاہ صاحب فیصل آباد سے، حافظ محمد عمران صاحب خانیوال سے، حافظ عمر زین ناروال سے، حافظ زین العابدین حافظ آباد سے، حافظ سید محمد ابوبکر شاہ بن سید نبی حسین شاہ صاحب فیصل آباد سے، حافظ محمد یحییٰ راولپنڈی سے،
حافظ محمد مدثر مظفر گڑھ سے، حافظ محمد سیراب مظفر گڑھ سے، حافظ محمد عزیز مظفر گڑھ سے، حافظ محمد سمیع اللہ جنگ سے، حافظ عبدالصمد نوشیرہ فیروز سے سندھ سے، حافظ ابرار احمد لاہور سے، حافظ احمد ملتان سے، حافظ محمد عبداللہ بھاول نگر سے، حافظ نشان شریف اسکور جدی بلتستان سے، حافظ محمد مصطفیٰ خان آباد سے، حافظ محمد عبدالرحمان خان آباد سے، حافظ ابو بکر صدیق غلام عباس سیالکوٹ سے۔ حافظ ابو بکر صدیق سیالکوٹ سے، حافظ محمد طاہر الرحمان فیصل آباد سے، حافظ عبدالرحمان ابرار فیصل آباد سے، حافظ محمد فیصل قصور سے، حافظ محمد طلحہ حافظ محمد نصیر اللہ راجپور سے، حافظ محمد عبداللہ رحیم یار خان سے، حافظ غلام صدیق ڈیرہ غازی خان سے، حافظ محمد بلال گجرانوالہ سے، حافظ محمد عمر لودھنا سے، حافظ محمد احسان اللہ ڈیرہ غازی خان سے، حافظ محمد فرحان لاہور سے، حافظ انعام الحق شیخوپورہ سے، حافظ محمد مبین حیدر جھنگ سے، حافظ محمد حارث قصور سے، حافظ محمد آصف لاہور سے، حافظ محمد عبداللہ لاہور سے، حافظ محمد معامر صاحبات سے، حافظ محمد فاروق باولپور سے، حافظ عبدالوہاب باولپور سے، حافظ محمد احسن عمر بہاری سے، حافظ محمد احمد ڈیرہ غازی خان سے، حافظ علی مظفر فیصل آباد سے، حافظ محمد سفیان لاہور سے، حافظ محمد عثمان خان فیصل آباد سے، حافظ دلشاد علی قصور سے، حافظ محمد طلحہ فیصل آباد سے، حافظ محمد طلحہ فیصل آباد سے، حافظ حسین احمد گودرہ سے، حافظ محمد عمران قصور سے، حافظ فیاض احمد طلاس دلی بلتستان سے، حافظ محمد حمزہ فیصل آباد سے، حافظ عبدالرحمان فیصل آباد سے، حافظ ضیاء الرحمن مرکانہ صاحب سے، حافظ عبداللہ ثابت اکاڑا سے، حافظ عبدالجبار ڈیرہ غازی خان سے، حافظ محمد محمد شریف سے، حافظ محمد طلحہ مانسرہ سے، حافظ تمیم حسین شیخوپورہ سے، حافظ محمد عمر شیخوپورہ سے، حافظ محمد مسلم ہارون رحیم یار خان سے، حافظ احمد حمید سرگودا سے، حافظ امیر حمزہ سرگودا سے، حافظ محمد اسلام فیصل آباد سے، حافظ محمد احرام فیصل آباد سے، حافظ شاہزیب ڈیرہ غازی خان سے، حافظ محمد شرافت قصور سے، حافظ عبدالوہاب کشاب سے، حافظ محمد فاضل مظفر آباد سے، حافظ محمد فرحان علی لودھنا سے، حافظ فرحان اکرم راولپنڈی سے، حافظ محمد فواد نوشیرہ فیروز سندھ سے، حافظ محمد عبید فیصل آباد سے، حافظ محمد حسنین باول نگر سے، حافظ محمد آصف خبر جنسی سے، حافظ مغیرہ اشرف پاکستان سے، حافظ اشفاق احمد باول نگر سے، حافظ مرید احمد مرکانہ صاحب سے، حافظ عبدالرحمان باول نگر سے، حافظ عثمان رشید فیصل آباد سے، حافظ محمد عمر فاروق کوبٹیسین سے، حافظ محمد احمد شیخوپورہ سے، حافظ محمد قربان باولپور سے، حافظ محمد اریان آصف باول نگر سے، حافظ محمد اعجاز باول نگر سے، حافظ محمد عبداللہ کوبٹیسین سے، حافظ مجید بیگ فیصل آباد سے، حافظ حسین مولوی چلیور سے، حافظ محمد حمزہ باولپور سے، حافظ محمد فیضان باولپور سے، حافظ محمد نعمان خانیوال سے، حافظ محمد مبین خانیوال سے، حافظ مرزا ولی بیگ خانیوال سے، حافظ محمد سمیع اللہ اٹک سے، حافظ محمد ندیم کوٹکو سے، حافظ محمد عثمان قصور سے، حافظ محمد وسیم مظفر گڑھ سے، حافظ محمد عثمان فیصل آباد سے، حافظ محمد ابو بکر صدیق قصور سے، حافظ محمد حمزہ قصور سے، حافظ محمد آرائن قصور سے، عظیم قصور سے، حافظ محمد شہباز باول نگر سے، حافظ مظفر شکیل لودھنا سے، حافظ حمزہ رشید فیصل آباد سے، حافظ عطاء الرحمن قصور سے، حافظ محمد دلشاد ملتان سے، حافظ عبدالرافع فیصل آباد سے، حافظ عماد اللہ فیصل آباد سے، حافظ حسن العاص لیا سے، حافظ عزیر خالد راولپنڈی سے، حافظ محمد محسن لیا سے، حافظ احمد علی خانیوال سے، حافظ عمیر حمزہ فیصل آباد سے، حافظ محمد فرحان جھنگ سے، حافظ اسد آباد جھنگ سے، حافظ محمد شاہد باول نگر سے، حافظ محمد فیضان الدین باول نگر سے، حافظ عبدالجبار باول نگر سے، حافظ محمد عامر باول نگر سے، حافظ امیر معاویہ بکر سے، حافظ حماد علی اکاڑا سے، حافظ ابو ریحان باول نگر سے، حافظ محمد ریحان گجرانوالہ سے۔ عزیز طلباء سے درخواست ہے جو اکابر حضرات سے سر پہ ہاتھ پھیلا کے مصافحہ کی سعادت حاصل کر چکے ہیں اور الحمدللہ حفاظ کرام کو اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت ڈاکٹر عبدالعارفین رحمۃ اللہ علیہ کی بہت قیمتی تصنیف ہے۔ ان بچوں سے بھی درخواست ہے، تمام مجمع سے درخواست ہے، خاص طور پر ان کے اعزاء و قاری سے درخواست ہے جو ان کو پگڑی دی گئی ہے اور کتاب دی گئی ہے، اس کو قیمتی اثاثہ سنبھال کر رکھیے گا، سمجھ کے سنبھال کے رکھیے گا اور ساری زندگی اللہ تعالیٰ ان بچوں کو پگڑی کی لا کر دینے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کتاب ان کو دی جا رہی ہے اس کی سنہری تعلیمات پر ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی قیمتی کتاب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً ساری زندگی اس پہ سمو دی گئی ہے۔
ابھی سفر کافی لمبا باقی ہے، میں ابھی صرف 400 تک پہنچا ہوں، ابھی کچھ نام رہتے ہیں، لیکن بچے الحمدللہ الحمدللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم پڑھتے رہیں، بجائے بیٹھ کے بات کرنے کے یہ اکابر کی زیارت کریں، اپنے ساتھیوں کی زیارت کریں۔ میرا اعتقاد یہ ہے کہ جس طرح ان کے سینے مبارک ہیں، ان کے چہرے مبارک ہیں، یہ مجمع مبارک ہے، میرا اعتقاد ہے کہ ان بچوں کا نام لینا اس وقت کی میری بہت بڑی عبادت ہے، ان بچوں کا نام لینا بھی بہت بڑی عبادت ہے، اور اکابر مشائخ سعادت جو حاصل کر رہے ہیں، طلباء کو سعادت دے رہے ہیں، یہ بہت بڑی جانب ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور سعادت عظمیٰ ہے۔ اللہ کے حاملین تو اللہ کے کلام کے حاملین، قرآن پاک کے حاملین، قرآن پاک کے محافظ مستقبل کے یہ اکابر اساتذہ کے سامنے سے تشریف لے جا رہے ہیں، اللہ پاک ان کے نصیب نیک کرے، ان میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے مقام پر جیسے حافظ قرآن بنایا ہے، اللہ ان کو عالم قرآن بنائے، عامل قرآن بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو معلم، مربی اور مزکی بنائے، اور والدین، اساتذہ اور تمام معاونین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اس کو مجمع ایک دفعہ آمین کہہ دیں۔ آمین۔ حافظ ابو ریحان بابا نگر سے، حافظ محمد ریحان گجرانوالہ سے، حافظ محمد رسول اللہ ڈیرہ غازی خان سے، حافظ مجیب الرحمان فیصل آباد سے، حافظ محمد آصف استور جیلی بلوچستان سے، حافظ محمد احمد فیصل آباد سے، حافظ عبدالوہاب یوت بلوچستان سے، حافظ حامد خان سعود وزیرستان، حافظ محمد یوسف لیا سے، حافظ عبدالبصیر ملتان سے، حافظ غوث اللہ حسن سائیوال سے، حافظ حسنین سلمان فیصل آباد سے، حافظ فہد علی فیصل آباد سے، حافظ عمار حسین لاہور سے، حافظ محمد خضر بردان سے، حافظ محمد مبشر حسین بابر نگر سے، حافظ محمد ارحم فیصل آباد سے، حافظ حمزہ نذیر بہاری سے، اور اب دستاوردی کے لیے آ رہے ہیں حافظ محمد نفیس احمد، یہ افریقہ کا ملک ہے کینیا، جہاں سے ہمارا پاکستان چائے امپورٹ کرتا ہے۔ پاکستان والے چائے پینے کے لیے کینیا والوں کے محتاج ہے کہ وہاں سے چائے امپورٹ کریں گے تو پیئیں گے، اور کینیا والے الحمدللہ قرآن پاک کی تعلیم آپ کے جامعہ سے حاصل کر رہے ہیں۔ ان کے والد گرامی مفتی احمد صاحب الحمدللہ یہاں پر 9 سال زیر تعلیم رہے، اور اس کے بعد جا کے ممباسا جو وہاں کی اہم ترین شپ پورٹ ہے وہاں کے ماشاءاللہ اب مفتی بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا، ادارے قائم کیے، اس ادارے کی کھیت میں سے اپنے بیٹے کو یہاں بھیجا ہے، الحمدللہ آج وہ دستار فضیلت حاصل کر رہا ہے۔ میں بلا رہا ہوں حافظ محمد نفیس احمد صاحبزادہ اعظم مولانا مفتی محمد احمد صاحب، کینیا ممباسا سے ان کا تعلق ہے۔ حافظ محمد فیضان ناروال سے، حافظ محمد عرفان ڈیرہ غازی خان سے، امیر معاویہ شیخوپورہ سے، حافظ محمد حمزہ لاہور سے، حافظ محمد انصر مظفر گڑھ سے، حافظ محمد منیر قصور سے، حافظ امیر حمزہ قصور سے، حافظ محمد کاشف ننکانہ صاحب سے، حافظ محمد ایاز خان یوب سے، حافظ فداء الرحمان یوب سے، حافظ زمان شاہ یوب سے بلوچستان سے، حافظ محمد شرافت قصور سے، حافظ محمد رضوان پاکستان سے، حافظ احسان اللہ لاہور سے، حافظ حسان اشرف لاہور سے، حافظ محمد عبداللہ فیصل آباد سے، حافظ محمد یاسر فیصل آباد سے، حافظ محمد کیف فیصل آباد سے، حافظ محمد ابوبکر ننکانہ صاحب سے، حافظ محمد رضوان بہاری سے، حافظ عبدالرحمان شاہد فیصل آباد سے، حافظ محمد احمد جنگ سے، حافظ محمد زاہد فیصل آباد سے، حافظ نصیر الحسن چنیور سے، حافظ محمد عباس فیصل آباد سے، حافظ محمد عبید سائیوال سے، حافظ حماد حسن فیصل آباد سے، حافظ محمد عبدالرحمان فیصل آباد سے، حافظ محمد عکاشہ فیصل آباد سے، حافظ محمد عظیم بابا نگر سے، حافظ ابو ہریرہ بابا نگر سے، حافظ زہیر بشیر مظفر آباد آزاد کشمیر سے، حافظ سرکار جامع جیلی بلوچستان سے، حافظ بارک شہزادہ جامع جیلی بلوچستان سے، حافظ محمد ابراہیم فیصل آباد سے، حافظ محمد بلال قصور سے، حافظ محمد ریحان ناروال، حافظ محمد توحید قصور سے، حافظ شام احمد جنگ سے، حافظ علی حسن باولپور سے، حافظ محمد بلال سرگودا سے، حافظ محمد بلال معاویہ بن مفتی عبدالرؤف صاحب سرگودا سے، حافظ محمد یحییٰ ایبٹ آباد سے، حافظ محمد عبید قصور سے، حافظ محمد عبدالرشید لاہور سے، حافظ محمد حسین ناروال سے، حافظ محمد شاکر اللہ لکی مربت KTK سے، حافظ محمد مظفر فیصل آباد سے، حافظ محمد عبدالرحمان فیصل آباد سے، حافظ محمد حمزہ چنیور سے، حافظ محمد شاہروز مظفر گڑھ سے، حافظ اسلم علی ناروال سے، حافظ عبدالوہاب خانیوال سے، حافظ محمد احمد بابا نگر سے، حافظ محمد عامر فاروق کوٹیکی سے، حافظ عمر فاروق خانیوال سے، حافظ محمد حسنین اشرف خانیوال سے، حافظ شاریق بابا نگر سے، حافظ محمد علی اکاڑا سرگودا سے، حافظ غلام عباس منڈی بہاؤدین سے، حافظ رحیم اللہ خان خانیوال سے، حافظ عبدالوہاب
حافظ نعیم اللہ خان خانوال سے، حافظ عبدالاحد مری سے، حافظ امین حمزہ قصور سے، حافظ محمد احمد فیض آباد سے، حافظ محمد توصیف خانوال سے، حافظ محمد حمزہ خانوال سے، حافظ محمد توصیف سرگودا سے، حافظ محمد عمر معاذ فیض آباد سے، حافظ محمد رمضان بابا نگر سے، حافظ محمد ندیم پاکپتن سے، حافظ عامر احمد خان شمالی وزیرستان سے، حافظ محمد عثمان فیض آباد سے، حافظ محمد سلمان بابا نگر سے، حافظ محمد عثمان فیض آباد سے، حافظ محمد سبحان فیض آباد سے، حافظ مہران جان مانسیرا سے، حافظ حسنین معاویہ قصور سے، حافظ محمد ابراہیم پاکپتن سے، حافظ منظور رحمان بابا نگر سے، حافظ عبدالوحید بابا نگر سے، حافظ عبدالوہاب بابا نگر سے، حافظ عبید علی بابا نگر سے، حافظ ابراہیم غازی بابا نگر سے، حافظ انعام الرحمان صاحبات سے، حافظ سعد اقبال اکاڑا سے، حافظ محمد عبداللہ بکر سے، حافظ اکرام اللہ سرگودا سے، حافظ محمد زین العابدین فیض آباد سے، حافظ مبشر سلیم خانوال سے، حافظ محمد اعتصام فیض آباد سے، حافظ عبداللطیف سماعت کے پی کے سے، حافظ محمد سلیم بابا نگر سے، حافظ مختار احمد بابا نگر سے، حافظ مختار احمد بابا نگر سے، حافظ عابد اللہ وزیرستان سے، حافظ محمد عبداللہ بابا نگر سے، حافظ اسد اللہ فیض آباد سے، حافظ شفیع اللہ فیض آباد سے، حافظ محمد مصطفیٰ فیض آباد سے، حافظ محمد عبداللہ فیض آباد سے، حافظ محمد ابوبکر فیض آباد سے، حافظ محمد عفنان فیض آباد سے، حافظ محمد وقاص ملتان سے، حافظ ابوبکر علی دیامر جی بی بلتستان سے، حافظ حمزہ احمد نور یاسین سے، حافظ ابو محمد طلحہ فیض آباد سے، حافظ عبدالحادی فیض آباد سے، حافظ حبیب الرحمان فیض آباد سے، حافظ محمد اسلام قصور سے، حافظ محمد قبیر لاہور سے، حافظ ضیاء الرحمان بہاری سے، حافظ بنیامین دیامر جی بی بلتستان سے، حافظ محمد عثمانی علی بھاولپور سے، حافظ محمد ارشاد قصور سے، حافظ محمد عادل فیض آباد سے، حافظ سیف اللہ بابا نگر سے، حافظ محمد شہباز ٹوبر ٹیکسین سے۔ اب یہ حافظ عبید اللہ بکر سے، اس کے بعد جتنے بھی نام لیے جا رہے ہیں یہ تقریباً ساری کی ساری جماعت یہ دیامر چلاس کا جو چلاس ضلع دیامر ہے جی بی بلتستان سے جو بچے ہمارے بھائی جان حضرت حبیب الرحمان صاحب کی شفقت سے یہاں پر بچے تشریف لائے، اور ان کا بھی یہ خواب ہوتا ہے کہ ہم بھی جائیں اکابر کی صحبت میں جائیں۔ پسماندہ علاقہ ہے، دور دراز کا سفر ہے، بہت لمبا سفر ہے، آصاب شمن سفر ہے، وہاں سے یہ بچے سفر کر کے اپنے مادر علمی کے مرکز میں یہاں پر تشریف لائیں۔ میں اپنے تمام اساتذہ کی طرف سے، تمام حضرات کی طرف سے اس جماعت کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، وہ تشریف لا رہے ہیں۔ اب میں ضلع کا نام نہیں بول پاؤں گا اس وجہ سے کہ ضلع ان کا سیٹ ہے دیامر جی بی بلتستان سے۔ حافظ ابراہیم اللہ دیامر سے، حافظ شاہد اللہ دیامر، حافظ عبید اللہ بکر سے، حافظ حجت میر، حافظ ملک جان، حافظ عطا اللہ، حافظ شفیع اللہ، حافظ ساجد عالم، حافظ عبدالرحمان، حافظ عبدالرحیم، حافظ عمر فاروق، حافظ والد عالم، حافظ محمد عاطف، حافظ شاہ روم، حافظ شاہ فرمان، حافظ منصور عالم، حافظ محمد شعیب، حافظ بلاء اللہ، حافظ محمد مجتبیٰ، حافظ محمد اعظم، حافظ مبارک شاہ، حافظ رفیع اللہ، حافظ اسد اللہ، حافظ محمد اذکار، حافظ محمد کمال، حافظ محمد اجمل، حافظ ہادی اللہ، حافظ محمد انس، حافظ عبداللہ شاہ، حافظ رحمان الدین، حافظ مجاہد اللہ، حافظ محمد غنی، حافظ شابق، حافظ محمد مجاہد، حافظ داؤد عالم، حافظ احتشام اللہ، حافظ شوکت اللہ، حافظ محمد حسن، حافظ شاہ فیصل، حافظ عبداللہ، حافظ ثناء اللہ، حافظ انصار عالم، حافظ محمد اکمل، حافظ طارق جمیل، حافظ عاشق الہی، حافظ سلام اللہ، حافظ محمد عالم، یہ حافظ محمد عالم دیامر سے، حافظ خادم حسین، اس کے بعد دو طالب علم ہیں، حافظ محمد ابوبکر پاکپتن سے، حافظ آیان اسلام یہ فیصل آباد سے۔ الحمدللہ حفاظ کے نام میں مکمل کر چکا ہوں، اور اس کا ایک پوری حسین قطار جسے سلسلۃ الذہب سے بھی عمدہ تعبیر کیا جا سکتا ہے، روئے زمین کی سب سے بہترین قطار، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھیں اور سکھائیں۔ یہ روئے زمین کے بہترین لوگ بہترین لوگوں سے نسبت حاصل کرتے ہوئے، دستار فضیلت حاصل کرتے ہوئے اپنے اپنی جگہ پہ تشریف لا رہے ہیں۔ اس کے بعد قرأت عشرہ کے طلباء، ان کی تعداد ماشاءاللہ 101 ہے، ان کے نام بولے جائیں گے۔ آپ نے جمع جمع میں قرأت مختلف قراءات میں تلاوت سنی، ان کے نام لیے جا رہے ہیں۔
قاری محمد عطاءاللہ لاہور سے، قاری محمد علی حماد پاکپتن سے، قاری عدیل الرحمان ڈیرہ غازی خان سے، قاری محمد حسنین اسلام لاہور سے، قاری محمد حذیفہ ڈیرہ غازی خان سے، قاری خلیل احمد ملکانہ صاحب سے، قاری محمد عبدالرحمان پاکپتن سے، قاری محمد رمضان کوٹہ شریف سے، قاری محب اللہ زیارت بلوچستان سے، قرآن کریم کے ساتھ ساتھ قرآن عشرہ کا فیض دیکھیے بلوچستان میں بھی زیارت کے مقام پہ اور بہت سے علاقوں میں پہنچ رہے ہیں، پاکستان کے تقریباً تمام اضلاع میں تمام صوبوں میں پہنچ رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ قاری محب اللہ زیارت بلوچستان سے، قاری علی شان فیصل آباد سے، قاری عبداللہ زیارت بلوچستان سے، قاری نصر اللہ کانچے جی بی بلوچستان سے، قاری محمد راحیل قصور سے، قاری محمد عابد بہاری سے، قاری سمیع الرحمان زیارت سے بلوچستان سے، قاری محمد طلحہ جھنگ سے، قاری محمد مزمل لودرا سے، قاری محمد عبداللہ سیالکوٹ سے، قاری محمد عمر فیصل آباد سے، قاری محمد حسان فیصل آباد سے، قاری محمد سعد فیصل آباد سے، قاری محمد انصاری فیصل آباد سے، قاری محمد احمد بابا نگر سے، قاری محمد حسان فیصل آباد سے، قاری محمد انس قصور سے، قاری محمد ارسلان قصور سے، قاری محمد انس جھنگ سے، قاری علی زر شیخوپورہ سے، قاری محمد جلال شانگلہ سوات سے، قاری عبدالقیوم کراچی سندھ سے، قاری اباب الرحمان کراچی سندھ سے، قاری محمد عزیر بابا نگر سے، قاری محمد ابو رارہ سیالکوٹ سے، قاری محمد زبیر لاہور سے، قاری منیر احمد گانچے جی بی بلوچستان سے، قاری محمد انس مظفر گڑھ سے، قاری محمد مدنی بہاری سے، قاری فتح محمد کراچی سندھ سے، قاری محمد حنظلہ فیصل آباد سے، قاری محمد احمد بکر سے، قاری محمد حسین فیصل آباد سے، قاری محمد علی یہ بیٹے ہیں ہمارے برادر مکرم جامعہ کے استاد مولانا قاری زاہد ریاض صاحب جیزہ محدوم ان کا تعلق فیصل آباد سے، قاری عبدالرحمان یوسف فیصل آباد سے، قاری محمد لکی مرمت کے ٹھیکے سے، قاری عظمت اللہ ڈیرہ اسماعیل خان سے، قاری محمد ذیشان ریور سے، قاری عبدالوہاب مظفر گڑھ سے، قاری فہیم کوثر شریف سے، قاری مدثر شکور جھنگ سے، قاری محمد عمر ڈیرہ غازی خان سے، قاری محمد شاہ نواز قصور سے، قاری ریاض قدیر بابا نگر سے، قاری محمد احمد فرمان سرگودا سے، قاری سعد ظفر شیخوپورہ سے، قاری کامران امجد مظفر گڑھ سے، قاری رومانہ کے شیخوپورہ سے، قاری محمد عدنان فیصل آباد سے، قاری محمد انس بہاری سے، قاری محمد حماد فیصل آباد سے، قاری محمد ابوبکر اکاڑہ سے، قاری محمد اسامہ اکاڑہ سے، قاری محمد نذیر قصور سے، قاری عبدالوجود حافظ آباد سے، قاری محمد زبیر جھنگ سے، قاری محمد محسن احتیاط سے، قاری محمد ابوبکر شیخوپورہ سے، قاری محمد مظفر لاہور سے، قاری محمد شاہ بکر سے، قاری محمد فرقان ملکانہ صاحب سے، قاری محمد معاویہ کراچی سے سندھ سے، قاری حسن اقبال چنیور سے، قاری عبدالرحمان ملکانہ صاحب سے، قاری نعیم صاحب بہادر سے، قاری محمد سفیان سرگودا سے، قاری محمد اویس فیصل آباد سے، قاری محمد فیصل آباد سے، قاری محمد اسمد شیخوپورہ سے، قاری محمد مظفر فیصل آباد سے، قاری محمد فیضان لاہور سے، قاری زبیر صدیقی صاحب پاکپتن سے، قاری محمد طلحہ ملکانہ صاحب سے، قاری محمد ابوبکر سرگودا سے، قاری محمد عبدالرضا سرگودا سے، قاری محمد احمد سرگودا سے، قاری محمد آکاش سرگودا سے، قاری محمد شعیب خانوال سے، قاری محمد نعمان باروپور سے، قاری محمد عاشق اقبال پاکپتن سے، قاری محمد اعظم طارق جھنگ سے، قاری شایان احمد بکر سے، قاری محمد عامر لاہور سے، قاری منان بھائی بہادر سے، قاری محمد ابوبکر فیصل آباد سے، قاری اکبر ڈیرہ اسماعیل خان سے، قاری محمد ایوب کوٹندو سے، قاری محمد اسماعیل مظفر گڑھ سے، قاری محمد مظفر خانوال سے، قاری ابوبکر، قاری ابو سفیان حفظ آباد سے، قاری محمد طلحہ ملتان سے، قاری محمد ابراہیم خان بٹگرام سے، قاری محمد احمد، قاری محمد احمد ناہرہ، یہ آخر میں جو طالب علم آ رہے ہیں یہ امریکہ سے آئے ہیں بالٹیمور سے، اور ان کی دستاویزی ہو رہی ہے، اور انہوں نے بھی قرآن اشرف کی تعلیم حاصل کی ہے۔ قاری محمد احمد ناگرہ صاحب ان کے تعلق امریکہ سے ہے۔ اس کے بعد تجوید الحفاظ کے طلباء کو بلایا جائے۔ سب سے پہلے حضرت کے ہمارے والد صاحب برکات ان کے پوتے اور بڑے بھائی جان حضرت علی الرحمان صاحب کے بیٹے قاری محمد طاہر صاحب تشریف لائیں۔ قاری محمد، اس کے بعد قاری احمد صاحب، یہ دونوں الحمدللہ میرے بیٹے ہیں الحمدللہ۔ قاری محمد عمر بن قاری عبدالمالک صاحب جامعہ کے استاد مکرم ہیں۔ قاری محمد صاحب کی برادر مکرم حضرت قاری شاہد مقبول صاحب کے بیٹے ہیں۔ قاری سعد سلیم صاحب یہ ہمارے بھائی مولانا سلیم صاحب کے بیٹے ہیں۔ قاری محمد رافع مولانا غلام شبیر صاحب، قاری محمد حسن بن مولانا غلام شبیر صاحب فیصل آباد، قاری محمد انس فیصل آباد سے، ابو حنظلہ کاڑا سے، محمد صاحب بہاری سے، قاری شہیب عامر کانیوال سے، قاری محمد زمان رحمیہ خان سے، قاری محمد عبداللہ قصور سے، قاری محمد اکاڑہ سے، قاری محمد گجرانوالہ سے، قاری عبدالوہاب بہرانی سے،
قاری محمد گجرانوالہ سے، قاری عبدالوہاب فیصل آباد سے، قاری مرزا چوبہ نصیر سے، قاری محمد شبیر سریور سے، قاری عبدالعزیز سرگودا سے، قاری صاحب ابراہیم سرگودا سے، قاری ابراہیم لودھی صاحب فیصل آباد سے، قاری محمد الوقاص فیصل آباد سے، قاری شام شمانی فیصل آباد سے، قاری احمد رزاق فیصل آباد سے، قاری وقار الرحمان فیصل آباد سے، قاری عتیق الرحمان مظفرنگر سے، قاری محمد محمد فیصل آباد سے، قاری محمد مالک صاحب فیصل آباد سے، قاری مدثر احمد بکر سے، قاری محمد طارق صاحب بکر سے، قاری محمد القاسم صاحب فیصل آباد سے، قاری طلحہ تنویر فیصل آباد سے، قاری محمد صادق صاحب فیصل آباد سے، قاری عمیر غفار فیصل آباد سے، قاری حسین معاذ صاحب۔ الحمدللہ جن بچوں کی دستار فضیلت تھی ان کے نام الحمدللہ اللہ کے فضل سے مقرر ہو، مبارک نام تھے، مقدس نام تھے، معطر نام تھے، بابرکت نام تھے، ان کے ناموں سے الحمدللہ فراغت ہوئی، اور اس دوران بہت سے اکابر اساتذہ علماء مشائخ تشریف لائے۔ خاص طور پر میں شکر گزار ہوں حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب صدر جامعہ اسلامیہ امدادیہ، اور شیخ المشائخ حافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے اور مدینہ نشین حضرت مولانا فضل احمد قاسمی صاحب بھی ماشاءاللہ ان بہاروں میں شامل ہوئے اور تقریر کی رونق کو بالا فرمایا۔ میں اتنی گہرائیوں سے آپ حضرات تشریف رکھتے ہیں، نام مکمل ہو چکے، یہ سارا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ اب الحمدللہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ دستار فضیلت کا یہ مرحلہ ہم نے الحمدللہ وقت پہ مکمل کر لیا۔ انشاءاللہ اللہ کی فضل و رحمت سے ہم وقت پہ نماز اثر ادا کریں گے، اور ان سینکڑوں بچوں کے نام لینے سے پہلے دل میں یہ تھا کہ خدا نہ خواستہ آج نماز لیٹ نہ ہو جائے ہماری۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے، مہربانی سے، قرآن کریم کی برکت سے، ان اولیاء اللہ کی برکت سے الحمدللہ اللہ کے فضل سے وقت میں برکت دی، اور ان کی دستار فضیلت الحمدللہ ہو چکی۔ اب ہم آخری جو عمل ہے اس پوری تقریب کا وہ دعا ہے۔ دعا کے لیے قبولیت اللہ سے ہم مانگ رہے ہیں، قبولیت میں شبہ نہیں ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے سب حضرات تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں۔ جب آپ بیٹھ جائیں گے پھر دعا شروع ہو جائے، جب تک آپ کھڑے ہیں پھر دعا شروع نہیں ہو سکتے۔ یہ اکابر اولیاء اللہ ان بچوں کی تعلیم کے بھی خلاف ہے۔ آپ تشریف رکھیں، اپنے جو کیمرے ہیں، موبائل ہیں، بڑے احترام کے ساتھ جیب میں رکھ لیجیے۔ اب آپ نے جن ہاتھوں میں موبائل پکڑے ہوئے تھے ان ہاتھوں کو خالی کر کے اللہ کے سامنے یہ خالی جھولی پھیلانی ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و رحمت سے۔ یہاں سے مالا مال ہو کے جائیں، جو جس پریشانی میں ہے نیت کر لیں، اللہ اپنے فضل سے اس کی پریشانی دور کر دیں۔ نیت کر لیں، سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ پاک ہماری اولادوں میں قرآن پاک کے حامل اور حافظ پیدا فرما دیں۔ حافظ اقبال صاحب ہمارے کلاس والوں نے ذکر کی کہ میں ڈائریکٹر ان کے بیٹا دستار فضیلت حاصل کرے گا، سر پر اسلام اس پہ آئے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ تو آپ حضرات تشریف رکھیں، ہم دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں انتہائی اختصار کے ساتھ 1 منٹ میں اپنے بیٹے کی اس خوشی کے موقع پہ جو ان کی جذبات ہیں، واقعی بہت بڑا ایک اللہ تعالیٰ جو اونچا مقام ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں ان کا بیٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بن کے العلماء ورثۃ الانبیاء۔ میں درخواست کر رہا ہوں برادر مکرم مولانا ظاہر محمود قافی صاحب 1 منٹ میں اپنے خیالات کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شکر گزار ہوں استاد القراء والعلماء مولانا قاری محمد یاسین صاحب دعوت برکاتہ کا اور ان کے صاحبزادگان کا کہ آج خطیب یوم ایشیا حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ ان کی چوتھی نسل الحمدللہ جن کے اندر علم دین الحمدللہ آ چکا ہے، چوتھی نسل ہے کہ یہ بچہ عالم پڑھا۔ ہمارے دادا عالم تھے، ابا عالم تھے، تیسرا میں، چوتھی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں نعمت دی ہے۔ اس پر میں دارالقرآن کے تمام اساتذہ اور مفتیان صاحب اور اساتذہ اور حضرت کے صاحبزادگان اور اس وقت اسٹیج پر تشریف فرما جتنے بھی اکابرین امت ہیں، میں ان سے ملتمس ہوں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس منشن کو ہمیشہ آباد رکھے اور ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے اللہ قبول کرے۔ آمین۔ ماشاءاللہ خیر الکلام ما قل ودل۔ اب دعا کی طرف ہم نے بڑھنا ہے۔ میں آخر میں اپنے تمام محسنین، تمام مشائخ، تمام اکابر کا
صمیم قلب سے شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس شکریہ کے الفاظ نہیں ہیں۔ دور دراز کا اور علالت پیرانہ سالی کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مہمانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اور حضرت والد صاحب برکاتہ سے دیرینہ تعلق کو نبھاتے ہوئے اور ہم پہ شفقت اور مہربانی فرماتے ہوئے حسب سابق تمام مشائخ الحمدللہ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان کی یہاں تشریف آوری ہم سب کے حق میں قبول فرمائے۔ میں آخر میں ان بچوں سے اور ان کے اعزاء و اقارب سے درخواست گزار ہوں، قرآن پاک اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ان کے سینے میں معزز کر دیا، محفوظ کر دیا۔ دولت کو کمانا بہت مشکل ہے، لیکن دولت کو سنبھال کے رکھنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ دولت کمانی مشکل ہے، لیکن دولت کو سنبھالنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ اللہ نے ان بچوں کو قرآن پاک کا حامل بنا دیا۔ ان کے چمکتے دمکتے مبارک معطر چہرے، چمکتے چہرے آج آپ کے سامنے ہیں۔ اب یہ ذمہ داری والدین کے اوپر آ رہی ہے دستار فضیلت کے بعد۔ آج تک اساتذہ کے پاس تھے، ان کے چہرے دیکھیں اور انشاءاللہ اس سال تراویح میں قرآن پاک سنائیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہترین اور خوب یاد قرآن پاک سنائیں گے۔ اس سال کے بعد یہ ساری ذمہ داریاں والد پر، والدہ پر، اعزاء و اقارب پر، خاص طور پر والدین کریمین پہ آ جائے گی کہ ان کے لیے قرآن پاک محفوظ کرنے کے لیے بہترین سے بہترین ماحول کا انتخاب کریں۔ ہمارے یہاں پہ الحمدللہ میٹرک سائنس کے ساتھ، بایو فزکس کیمسٹری کے ساتھ اسکول کے شعبے ہیں، عصری تعلیم، اور بہت سے بچے الحمدللہ پرائیویٹ طور پر ایم ایس کی تعلیم مکمل کر رہے ہیں، ایم اے کی تعلیم مکمل کر رہے ہیں۔ علوم نبوت کے ساتھ ساتھ علوم نبوت اصل ہے چھٹیوں کے ایام میں، چھٹی کے وقت میں وہ تیاری کرتے ہیں اور امتحان دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کے مقدر میں جہاں قرآن پاک رکھا ہے، عمل بھی ہو اور خدمت قرآن بھی ہو، اور یہ بچے ارادہ کریں، آج یہ بچے سب اپنے اکابر کے سامنے ہاتھ کریں اور والدین کے سامنے ہاتھ کریں، جب تک زندگی ہے انشاءاللہ اس قرآن پاک کو شکر کے ساتھ لاز رکھتے ہوئے سنبھال کر رکھیں گے انشاءاللہ۔ اونچی آواز سے اور اس کے بعد اس کو یاد رکھنے کے لیے جب تک زندگی ہے والدین کی اپنی زندگی میں، اور ان بچوں سے کہا جا رہا ہے کہ جب تک زندگی ہے تراویح میں قرآن پاک سنانے کا اہتمام کریں، زندگی میں کبھی ناغہ نہ ہونے دیں، اور قرآن پاک یاد رکھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تلقین فرمائی ہے۔ کم سے کم یومیہ 2 پارے 3 پارے ہو جائے تو بہت بہتر ہے۔ پڑھتے رہیں گے، نماز میں پڑھتے رہیں گے، چلتے پھرتے پڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ والعزیز اللہ کے فضل و رحمت سے قرآن پاک ہمارے سینے میں انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ ہمارے جامع میں ہر روز تقریباً سردیوں کے آخر تک نماز 4:15 بجے ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے آج بھی ہم اسی وقت کے قریب میں نماز ادا کریں گے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ ان بچوں کے والدین کو مبارکباد دوں، اساتذہ کو مبارکباد دوں، جامعہ کے در و دیوار مبارکباد کے مستحق ہیں، خاص طور پر وہ ہمارے محسنین جن کے تعاون سے، جن کے خرچ سے، پاکیزہ مال سے یہ نعمت وجود میں آئی ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس ٹائم الحمدللہ 3500 سے زائد طلباء ایسے ہیں جو مسجد کے کھانا مرکز میں پکتا ہے، الحمدللہ مرکز کے ذمہ، شاخوں کی تعداد اس کے علاوہ ہے۔ صرف مرکز کا جو خرچ ہے ماہانہ خرچ الحمدللہ تقریباً 1.5 کروڑ سے زائد ہے۔ اور آپ کے بالکل اسٹیج کے دائیں طرف دیکھیں گے ایک بہت عالیشان عمارت تعمیر ہو رہی ہے دارالقرآن الکریم کے نام سے، اس کا اندازہ تعمیر جو ہے تخمینہ لاگت تقریباً 51 کروڑ سے متجاوز ہے، 51 کروڑ سے متجاوز۔ وہاں پہ انشاءاللہ قرآن جیسے یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے دستگاہیں انشاءاللہ تعمیر ہوگی، اور وہ عمارت الحمدللہ ابھی شروع ہوئی ہے، الحمدللہ دستگاہیں وہاں بیٹھنی شروع ہو گئی ہیں الحمدللہ۔ ان ہزاروں بچوں کے لیے اس آبادی میں اب کوئی کھیلنے کا میدان نہیں ہے، اور ان کے لیے دستگاہوں کی تنگی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ دعا کریں، بڑے مقرب لوگ ہیں، اکابر اولیاء اللہ سے بھی درخواست کروں گا ان بچوں کے لیے قریب ترین کوئی وسیع جگہ جس میں وسیع عالیشان مسجد، اور ان کے لیے کچھ عصر کے بعد فجر کے بعد کھیلنے کا، تاکہ دل و دماغ جوان ہوگا، تعلیم جوان ہوگی۔ اور لکھا ہوا ہوتا ہے جس قوم کے کھیل کے میدان آباد ہیں ہسپتال ویران ہوتے ہیں، ہسپتال وہاں آباد ہوتے ہیں جہاں کھیل کے میدان ویران ہوتے ہیں۔ تو ان بچوں کی تعلیم اور تربیت بہترین کے لیے ضرورت ہے
بہترین کھیل کے میدان ہوں اور آپ کی دارالقرآن جتنا بڑا ادارہ ہے اس کے حساب سے ایک چھوٹی سی مسجد ہے، مسجد عالی شان ہے، جب بنی تھی تو بہت بڑی تھی، اب یہ اپنی تنگ دامنی کا شکایت بھی کر رہی ہے اور شکوہ بھی کر رہی ہے۔ اللہ سے دعا مانگیں، اللہ کرے آنے والے وقت میں اللہ پاک مدرسے کے قریب قریب کوئی وسیع جگہ عطا فرمائے جس میں آپ کے یہ تقاریب، ان بچوں کی درسگاہیں، تعمیرات، مسجد اور کچھ چھوٹے کھیل کے میدان اللہ تعالیٰ وسیع عطا فرما دے۔ تو یہ درخواست بھی کرنی ہے، آپ اپنے مقام پہ اپنی مادر علمی کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ جو ہمارے بس میں تھا الحمدللہ اساتذہ کرام نے ان بچوں کو قرآن پاک کا حافظ بنا دیا۔ جو آپ کے بس میں ہے، سب سے بڑا ہتھیار آپ کے پاس دعا ہے۔ اللہ پاک اس کام کو ہمارے لیے آسان فرما دے، ہمارے والد صاحب کے لیے، اساتذہ کے لیے تعمیرات اور خوراک اور تقریباً یومیہ 34 من آٹا یومیہ کے لیے پکڑایا ہوا ہے۔ تو ایک دن کا جو صرف آٹے کا جو بل ہے وہ 34 من ہے، اور اگر کوئی صاحب خیر ان کو کھانا کھلانا چاہے، فیصل آباد کے تجار میں شاید اتنی سکت نہیں ہے کہ سال میں ایک دفعہ بھی ایسا کھانا کھلا سکے۔ تقریباً 96 کے قریب جگہ ایک وقت پہ لگتی ہیں، 96 جگہ ایک وقت پہ، بڑی سے بڑی پاکستان کی بارات ہو وہاں 96 جگہ نہیں لگتی۔ آپ کے ان بچوں کے لیے ایک وقت کا کھانا، یہ بچے نظر آ رہے ہیں، ہزاروں بچیاں بھی ہیں پردے میں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے جو محسنین اس کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگی میں، ان کی نسلوں میں، ان کے کاروبار میں اللہ پاک خوب برکت عطا فرمائے۔ 4:15 ہو چکے ہیں، میں دعا کے لیے مائک بڑھا رہا ہوں۔ شیخ المشائخ، ہم سب کے مخدوم، امیر مرکزیہ، عالم مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر حضرت مولانا حافظ ناصر الدین خاقانی صاحب دامت برکاتہم، وہ ہم سب کے لیے، پوری امت کے لیے دعا فرمائیں۔ اور دعا کے بعد چونکہ اذان اثر ہوگی فوراً اور نماز اثر ہوگی، نماز کے بعد جن حضرات کے نکاح ہیں وہ محراب میں تشریف لے جائیں گے، ایجاب و قبول اور خطبہ وہاں پہ ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تو نے ہم مسکینوں کے لیے اس ملک کے اندر ایسے ادارے یہ عطا فرمائے جہاں پر مستقبل کی نسلیں سنور جائیں اور قرآن اور سنت کی اشاعت پوری دنیا کے اندر ہوتی رہے۔ یا اللہ ان مدارس کو کی حفاظت فرما، ان کے چلانے والوں کی حفاظت فرما، معاونین کی حفاظت فرما اور سب کو قبول فرما، اور یہ جو حفاظ قراء اور علماء کی یہ ٹیم تیار ہو کر ملک کے اندر پھیلیں گی، اے اللہ ان کو اس بہترین شغل کے اندر مشغول رکھ، تمام اور اس کے نتائج اگلی نسلوں کو عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو فضول کاموں میں خرچ کرنے کی بجائے دین کی اشاعت کے کاموں میں خرچ کرنے کی سعادت نصیب فرما، توفیق عطا فرما، اور ان اقابل کا سایہ ہم کی تعبیر کر رہے اور ہمارے عقائد اور اعمال کے اندر موافقت اور یگانت عطا فرما، ہماری آخرت کو آباد فرما اور دنیا بھی کسی کی تابع کر دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم الطف بنا فإنك بنا بصير ولا تعذبنا فإنك علينا قدير ودبر لنا فإنك محسن التدبير وخذ بيدنا إليك ولا تقطعنا عنك بقبائح الذنوب ولا تحجبنا بقبائح العيوب، یا من غنی عن التفسیر، یا من علیہ العسیر اليسیر، نشکو الیک ما لا یخفی علیک ونسألک ما لا یعسر علیک۔ یا اللہ، یا اللہ، یا جمال، یا کمال، یا دائم، یا قائم، یا حی یا قیوم، برحمتک نستغیث یا ذا الجلال والاکرام۔ وصلی اللہ علی النبی الحبیب الکریم سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ وأتباعہ اجمعین۔
صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر نہیں جانا, آپ اوپر چلے جائیں گے. حضرت مہربانی تعاون کریں, ہم آپ کی خاطر کھڑے ہیں. کون ہے یہ؟ پھر وہیں جا رہے ہیں حضرت. چل جانے دے عبداللہ, باہر لے جا. ادھر روکنا. بھائی جانا ادھر سے اندر چلے جاؤ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا کوشش کی کہ قرآن کو مٹا دیا جائے, وہ شروع چلتے رہے. کسی نے کہا کہ قرآن کریم کے نسخوں کو لا باللہ جلا دیا جائے, کسی نے کہا سمندر میں ڈال دیا جائے, کسی نے کہا دریا میں ڈال دیا جائے.